جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا، ایک اور اللہ کا پیغمبر، ایک اور اللہ کا نبی، اس اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، تعمیر ہو رہا ہے، جنہوں نے جگہ دی اور جو اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو جب یہ اللہ کا گھر بن جائے گا تو جنہوں نے جگہ دی ہے، جنہوں نے اوپر خرچ کیا ہے، یہ بننے کے بعد وہ دعا کریں گے، اور دعا کرتے وقت ان کا یہ یقین ہوگا یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اب تو ہماری ضرور دعا قبول کرے گا۔ کوئی عام بندہ اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ اب اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کوئی عام بندہ عام اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، اور جب بنانے والا بیت اللہ بنا دے، جب بنانے والا خانہ کعبہ بنا دے، جب بنانے والا بیت العتیق بنا دے، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور پھر ایک اور بات، یہاں جگہ کسی نے دی ہے، اوپر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے، مستری اور ہے، مزدور اور ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جگہ دینے والے بھی وہی ہیں اور بنانے والے بھی وہی ہیں۔ تو اندازہ کریں اللہ رب العزت کے سامنے جب انہوں نے دعا کی ہوگی تو کتنے ایمان کے ساتھ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا گھر بنانے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگ رہے۔ ویسے حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اللہ سے ایک نہیں کئی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں دو دعائیں بڑی زبردست کی ہیں۔ پہلی دعا کی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا، دوسری دعا کی اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لو، پہلی دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں حوض کوثر والا مانگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے بات، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس امت سے بڑا پیار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے سب سے قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان میں رسول بھیج دے، انہی میں سے بھیج دے، رسولا منہم، رسول بھی انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے۔ اللہ اللہ میرے علماء کرام تجریب فرما، کراچی کی جماعت کے اکابرین اور معززین تشریف فرما، آپ بھی قابل احترام لوگ تشریف فرما۔ میں آپ سب کے سامنے اپنا منہج واضح کروں، اپنا عقیدہ واضح کروں۔ قرآن کریم کی آیت کے عین مطابق میرا اور میری جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں۔ نبی پاک کون ہے؟ آہستہ بولو تھوڑا۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی بشر ہے۔ وہ ہماری پنجابی زبان میں کل کو یہ نہ کہندا پھر نبی پاک نو اپنے ورگا ہی کہے،
کل کو یہ نہ کہے دیکھو پھر وہ آیا تھا آپ کا ایک عالم، وہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ہی کہہ گیا معاذ اللہ۔ یہ بھائی یہ میں نے کب کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اس کا یہ معنی کہاں سے بن گیا کہ میں نے نبی پاک کو اپنے جیسا کہا؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے پیغمبر کے مقابلے میں پیر سارے نیچے ہیں، گدی نشین سارے نیچے ہیں، وزیر سارے نیچے ہیں، لیڈر سارے نیچے ہیں، رہبر سارے نیچے ہیں، وکیل سارے نیچے ہیں، جج سارے نیچے ہیں، اور صدر سارے نیچے ہیں، جنرل کرنل سارے نیچے ہیں، پرائم منسٹر سارے نیچے ہیں، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، ساتوں زمینوں کی مخلوق نیچے ہے، ساتوں آسمانوں کی مخلوق نیچے ہے۔ رب کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے کوئی بلند ہے تو محمد رسول اللہ برابر ہے۔ یہ ہے میرا نظر۔ اللہ اللہ سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کی۔ یہ شیر شور سن لیتے ہیں آپ کے نہیں سنتے؟ سنتے نہیں سنتے، میں تو سنا کے جاؤں۔ سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے رب کے قرآن سے پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، قاری بن امین عابد صاحب۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے میرے نبی کا بشر بن کے آنا، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رسول انہی میں سے آگے کیا کہا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ اللہ اس رسول کی ذمہ داری ہو، اس رسول کا یہ منصب ہو، اس رسول کی یہ ڈیوٹی ہو کہ وہ لوگوں میں تیری آیات کی تلاوت کرے، آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرے۔ حضرات محترم، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کو کھولتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ کیوں فائدہ نہیں ہے بھائی؟ ایک بندہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فائدہ تو ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے، اور حضرت ابراہیم اس کی دعا مانگ رہے ہیں، لہذا قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک الگ درجہ ہے اس کا، اور ثواب ہے اس کا، اور اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیری آیات یہ تلاوت کرنے والا ہو، اللہ ہمیں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، جنگ پڑھتا ہے روزانہ، نمائے وقت پڑھتا ہے روزانہ، نیوز پیپر پڑھتا ہے روزانہ، خبریں سنتا ہے روزانہ، کسی دن بھی ناغہ نہیں کرتا، کسی دن بھی چھٹی نہیں کرتا، ڈیلی اخبار سنتا ہے یا پڑھتا ہے۔ میں ایسے اپنے بھائی کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی جو بالکل روزانہ اخبار پڑھتا ہے یا خبریں سنتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا، آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ،
ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں 15 دن کے لیے. جس طرح روٹین کے ساتھ تم اخبار پڑھتے ہو یا خبریں سنتے ہو، اس طرح روٹین کے ساتھ تم نے 15 دن 15 منٹ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. روزانہ قرآن پاک کو کھولو، 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو. موبائل کو، فتنے کو بند کر دو، باوضو ہو جاؤ، مصحف پاک کو اپنے ہاتھوں پہ رکھو. روزانہ 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو. خبروں سے ٹینشن ملتی ہے، خبروں پڑھنوں سے ٹینشن ملتی ہے، خبریں سننے سے ٹینشن ملتی ہے. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. آپ 15 دن صرف 15 منٹ کے لیے 24 گھنٹوں میں اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت شروع کر دیں. چہرے پہ نور بھی آ جائے گا، سینے میں سرور بھی آ جائے گا. چہرے پہ نور نہ آئے، سینے میں سرور نہ آئے، میں زندگی بھر کراچی آنا چھوڑ دوں گا. آزماؤ تو صحیح ہے. کوئی نئی دکان پانوں کی کھلی ہو تو بڑا آزماتے ہیں. ہر چیز، ہر بندے کو آزمایا، ہر چیز کو آزمایا. ہم کیسی قوم ہیں، ہم نے اس اللہ کی کتاب کو نہیں آزمایا. اس کو آزماؤ، اس کو پڑھو، تجربے کے طور پہ شروع کرو. یہ ایک کیمیائی نسخہ ہے اللہ کی زمین پر، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک. اللہ اس نبی کی ذمہ داری ہو وہ تیری آیات کی تلاوت کرے. تو آگے کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اللہ اس نبی کی دوسری ذمہ داری یہ ہو وہ تیری کتاب کی تعلیم بھی دے، تیری کتاب کی تربیت بھی لوگوں کو دے، تیری کتاب کا معلم بھی بن کر آئے. ایک بڑی سی بات سمجھ لیجئے، صرف قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا اس کا تعلق تلاوت کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کے پڑھنا اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. تلاوت ایک الگ عبادت ہے، تعلیم ایک الگ عبادت ہے. تعلیم کا ایک الگ درجہ ہے، تلاوت کا ایک الگ درجہ ہے. اور اگر تعلیم و تلاوت مل جائے تو نور نلا نور ہے. دونوں مل جائے تو کیا بات ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اللہ وہ نبی تیری کتاب کی لوگوں کو تعلیم دینے والا ہو، تربیت دینے والا ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ والحکمہ، اور حکمت والا بھی ہو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پنجاب کے بہت بڑے شیخ الحدیث دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مولانا عبداللہ حمزہ چھتری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کے پاس ایک پاؤ علم کا ہو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بندے کے پاس ایک من عقل ہونا ضروری ہے. اگر بندے کے پاس حکمت ہو، علم نہ ہو، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. علم ہو پر حکمت نہ ہو وہ بھی بندہ کامیاب نہیں. اور جو بندہ اکیلی حکمت لیے پھرے، تعلیم نہ ہو وہ بھی کامیاب نہیں. تعلیم و حکمت دونوں چیزیں مل جائیں پھر بندہ تبلیغ کرنے والا بنتا ہے، پھر بندہ لوگوں کی اصلاح کرنے والا کما حق بن جاتا ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا الرسالہ. اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ لفظ حکم آئے گا وہاں کتاب سے مراد یہ قرآن ہوگا، اور حکمت سے مراد کملی والے کا فرمان ہوگا. یہاں بھی اسی طرح آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کا فرمان ہے. حضرات دی وقار بعد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن منزل من اللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن آسمان سے اترا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث بھی وحی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے.
حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ جس طرح قرآن آسمان سے اترا، اسی طرح میرے نبی کی حدیث بھی آسمان سے اتری۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح میرے نبی کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کے بے شمار دلائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اسی آیت کے اندر ایک دلیل ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے بڑی بریک سی بات، پوری توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی، تو میں کوشش کروں گا بات سمجھ۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کریم نے میرے نبی کی حدیث